I didn't want to die. I mean, and I didn't see much chance of living, but I was gradually getting frozen up. کبھی سوچا ہے کہ انسانی جسم سرد ہواؤں کے سمندر میں کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جب باڈی کا ٹیمپریچر نارمل یعنی 37 ڈگری سے گر کر 35 یا اس سے بھی کم ہو جائے تو ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں جسم اپنی ہیٹ لوز کرنے لگ جاتا ہے، باڈی پروسیسز سلو ہونے لگتے ہیں اور آخر کار دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ کنڈیشن ہائپوتھرمیا کہلاتی ہے۔ 1912 کی ایک سرد رات کو ٹائٹینک کے مسافروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی رات کو ٹھیک 11:40 پر ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرائی۔ اس وقت نارتھ اٹلانٹک اوشن کا ٹیمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم تھا۔ مسافروں کے پاس پراپر کپڑے نہیں تھے اور صرف چند ہی لائف بوٹس تھیں جن کو پوری طرح سے بھرا بھی نہیں گیا تھا۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکرانے کے 15 منٹ بعد ہی لوگ ہائپوتھرمیا سے بے ہوش ہونے لگ گئے تھے جب تک کہ ان کے دل بند نہ ہو گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ زیادہ لوگ ڈوبنے سے نہیں بلکہ ہائپوتھرمیا سے مرے تھے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت سمندر میں ٹائٹینک کے علاوہ کوئی اور جہاز موجود نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکتا؟ افسوس کے ساتھ اس کا جواب ہاں ہوگا، کیونکہ 14 اپریل کی رات کو جب مشہور برطانوی جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس وقت اس کے آس پاس 3 ایسے جہاز موجود تھے جو اس وقت ٹائٹینک کے مسافروں کی مدد کر سکتے تھے۔ پہلا اور سب سے قریبی جہاز سیمسن تھا، جو ٹائٹینک سے صرف 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے کرو نے ٹائٹینک کے فائر کیے ہوئے سفید راکٹس دیکھے، اور نہ صرف یہ راکٹس دیکھے بلکہ ڈوبتے لوگوں کی چیخیں بھی سنی۔ لیکن کیونکہ وہ لوگ وہاں غیر قانونی شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو پکڑے جانے کے خوف سے انہوں نے اپنا جہاز کا رخ پلٹا اور ٹائٹینک سے دور بھاگ گئے۔ سیمسن کا جہاز ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی خود غرضی اور گناہوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ دوسروں کی چیخ و پکار سن کے بھی بے حس بن جاتے ہیں۔ اس وقت ٹائٹینک کے پاس موجود دوسرے جہاز کا نام کیلیفورنین تھا۔ یہ جہاز ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کے ڈسٹریس راکٹس دیکھے، یہاں تک کہ ریڈیو پہ ٹائٹینک کے کرو کی مدد کی پکار بھی سنی، لیکن کیلیفورنین کے سامنے ایک آئس برگ تھا جس کے گرد چکر کاٹ کے اس کو ٹائٹینک تک پہنچنا پڑنا تھا، لہٰذا اس نے مدد کرنے کی بجائے صبح کا انتظار بہتر سمجھا۔ لیکن جب تک وہ وہاں پہنچے تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کو ڈوبے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور 1570 لوگ سمندر کی ٹھنڈی لہروں میں گہری نیند سو چکے تھے۔ They jumped and they screamed and they yelled and for help. And of course nobody came to help. But that was a terrible, terrible time when I can still hear them jumping from the deck and screaming and yelling for help, and the boat finally went under the water. There was nothing left. کیلیفورنین ان لوگوں کی مثال ہے جو کسی کی مدد صرف اپنی آسانی اور حالات کے مطابق کرتے ہیں۔ جب تک ہر چیز ان کے حق میں نہ ہو وہ کسی کی مدد کو اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ اب بات کرتے ہیں وہاں موجود تیسرے اور آخری جہاز کی جو ایکچولی ان لوگوں کی مدد کرنے میں سکسیسفل ہو سکا تھا۔ اس جہاز کا نام تھا کارپیتھیا، جو ٹائٹینک سے تقریباً 70 میل دور تھا۔ جب اس کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے سواروں کی چیخیں سنی تو بغیر وقت ضائع کیے، برف، طوفان یا خطرے کی پرواہ کیے بغیر، رات کے اندھیرے میں اس نے اپنا رخ ٹائٹینک کی طرف موڑ دیا۔ 2 گھنٹے اور تقریباً 70 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کارپیتھیا وہاں پہنچا اور 710 زندگیاں بچا پایا۔ یہ وہی 700 لوگ تھے جنہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکی۔ We finally got to the Carpathia. They let down a swing for me to get into it. Well, I was so cold that I was numb with the cold, and I couldn't hold on at all. So they tied me in the swing and pulled me up to the top. کارپیتھیا کے کیپٹن آرتھر راسٹرون کو آج بھی دنیا کے بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ٹائٹینک جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سیمسن کی طرح خود غرضی اختیار کرتے ہیں تو کچھ کیلیفورنین کی طرح حالات کے مناسب ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔
لیکن کچھ ہی لوگ کارپیتھیا کی طرح مشکلات کو چیر کر انسانیت کا فرض ادا کرتے ہیں، اور اس پورے واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مشکلات تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن اصلی انسان وہ ہے جو حالات سے لڑ کے بھی انسانیت کا فرض نبھائے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے کام آئے۔